الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين صدق الله العظيم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے، یعنی ابھی آدم علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک مہر تھی، اس مہر پر لکھا تھا محمد الرسول اللہ خاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ انسانیت کی ابتدا اور نبوت کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمائی ہے، اور نبوت کی تکمیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمائی ہے، تکمیل فرمائی ہے۔ دیکھیں، ہم عام طور پر اکثر اور بیشتر یہ بات سنتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم فرمائی ہے۔ اگر ہم اپنے اس جملے کو بدل دیں کہ نبوت کو ختم نہیں فرمایا، نبوت کو مکمل فرمایا، نبوت کو مکمل فرمایا۔ آدم علیہ السلام سے نبوت کی ابتدا کی ہے، اور نبوت کی تکمیل اور نبوت کو جو مکمل کیا ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمایا۔ اسی وجہ سے فرمایا، ختم نبوت کا معنی تکمیل نبوت کے ہیں، قطع نبوت کے نہیں ہیں کہ نبوت ختم ہو گئی، قطع نبوت کے نہیں ہیں، تکمیل نبوت کے ہیں کہ نبوت مکمل ہو گئی۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے ایک محل بنایا خوبصورت، پھر اس میں ایک اینٹ چھوڑ دی، اس میں ایک اینٹ چھوڑ دی جس سے اس محل کی خوبصورتی آتی ہے۔ جب تک وہ اینٹ نہیں لگے گی تو وہ محل خوبصورت نہیں بنے گا۔ فرمایا کہ میں ہی وہ اینٹ ہوں جو آ کر اس میں لگی اور وہ محل خوبصورت ہو گیا۔ تو وہ محل کیا تھا؟ نبوت کا۔ وہ آخری اینٹ کیا تھی جو باقی تھی؟ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو وہ نبوت کا محل مکمل ہو گیا۔ تو اس لیے فرمایا، ختم نبوت کا معنی تکمیل نبوت کا ہے، ختم کا نہیں ہے، قطع نبوت کا نہیں ہے، قطع نبوت کا نہیں ہے، منقطع نبوت کا نہیں ہے، تکمیل نبوت کا ہے۔ ہم یہ کہیں کہ ابتدا کی آدم علیہ السلام سے اور تکمیل کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اسی لیے آدم علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر تھی محمد الرسول اللہ خاتم النبیین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں اور شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ اور مہر انسان اسی وقت لگاتا ہے جب خط مکمل ہو جاتا ہے، جب کام مکمل ہو جاتا ہے تب مہر لگائی جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر لگائی گئی، یعنی نبوت مکمل ہو گئی، نبوت ختم نہیں ہوئی، نبوت مکمل ہو گئی۔ حضرت لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، ایک موقع پر ایک کیپٹن میرے پاس آیا آرمی کا، کہنے لگا میں نے استخارہ کیا ہے، استخارے کے اندر مجھے پتہ چلا کہ مرزا غلام احمد قادیانی اللہ کا نبی ہے، میں اس لیے اس پر ایمان لے کر آیا ہوں۔ مولوی صاحب آپ کی سنوں اللہ کی سنوں، مولوی صاحب آپ کی مانوں اللہ کی مانوں۔ حضرت لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آج تو مولوی کی مان، آج کس کی مان؟ مولوی کی مان۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ کہا میری سن پھر میری مان۔ کہنے لگے
فرمانے لگے جب تم نے استخارے کا ارادہ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں یا نہیں، اور یہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی ہے یا نہیں، تم دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ تمہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر شک ہو گیا، شک آتے ہی تم دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ اس لیے جب تم نے استخارہ کیا تو تمہارے استخارے میں مرزا غلام احمد قادیانی نبی دکھایا گیا، اس لیے کہ تم خود مسلمان نہیں تھے۔ یہ ایسا عقیدہ ہے کہ اس میں شک آتے ہی انسان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت، اس میں شک کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین۔ علماء کرام نے اور مفسرین عظام نے لکھا ہے، یہاں جو ختم نبوت لکھا فرمایا کہ خاتم النبیین ہے۔ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ تکمیل نبوت ہے، نبوت کا ختم ہونا نہیں ہے، نبوت مکمل ہو گئی۔ جب نبوت مکمل ہو گئی اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے ختم نبوت کے عقیدے کو بہت زیادہ سنبھالا اور جان قربان کی۔ حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مسلمہ کذاب کے پاس بھیجا اور اسلام کی دعوت دے کر بھیجا کہ تم جاؤ اور دعوت دو۔ تو جب حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمہ کذاب کے پاس یمن میں پہنچے تو مسلمہ کذاب نے کہا اتشہد انی رسول اللہ، تم اس بات کی گواہی دیتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو اس نے کہا لا اسمع، میں سنتا ہی نہیں ہوں، میں بہرا ہوں، تم کیا کہتے ہو؟ تو اس نے کہا اتشہد ان محمد رسول اللہ، تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے؟ اس نے کہا بھیا بالکل دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ تو مسلمہ کذاب نے جلاد سے کہا اس کا سیدھا ہاتھ کاٹ دو، تو سیدھا ہاتھ کاٹ دیا۔ پھر اس نے کہا مسلمہ کذاب نے اتشہد ان محمد رسول اللہ، تم اس بات کی گواہی دیتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے؟ کہا ہاں دیتا ہوں۔ کہا اتشہد انی رسول اللہ، تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کے رسول ہوں؟ کہا میں سنتا ہی نہیں ہوں، لا اسمع، میں بہرا ہوں، میں تیری بات ہی نہیں سنتا۔ کہا اس کو الٹا ہاتھ کاٹ دو، الٹا ہاتھ کاٹ دیا۔ تیسری دفعہ پھر کہا کہ تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اور کہا نہیں میں تیری بات سنتا ہی نہیں ہوں۔ کہا اس کا سیدھا پاؤں کاٹ دو۔ چوتھی دفعہ پھر کہا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے؟ کہا ہاں گواہی دیتا ہوں۔ کہا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہا میں تیری بات ہی نہیں سنتا۔ کہا اس کا الٹا پاؤں کاٹ دو۔ دونوں ہاتھ کٹ گئے، دونوں پاؤں کٹ گئے۔ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اس آیت پر عمل کر سکتے تھے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ کفر کہہ کر انسان کا دل مطمئن ہو کہ میں پکا مسلمان ہوں اور میری جان بچ جائے گی اور بعد میں جا کے توبہ کر لوں گا، تو بعد میں جا کر توبہ کر لوں گا۔ اب یہاں پر وہ اپنے اعضاء کو سلامت رکھ سکتے تھے، اپنی جان بچا سکتے تھے کلمہ کفر کہہ کر، بعد میں جا کر کہتے نہیں اللہ کا رسول آخری نبی ہے، آیت پر عمل ہو جاتا۔ لیکن 1 سینٹی میٹر 1 ملی میٹر بھی برداشت نہیں کیا، جان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ ہر دفعہ وہ یہ کہتا کہ تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے؟ وہ کہتے ہاں۔ پھر کہتا میں اللہ کا رسول ہوں، تو کہتا ہے؟ کہتا میں سنتا نہیں۔ تو وہ خنجر سے بوٹی اتارتا، وہ خنجر سے بوٹی اتارتا، ہر دفعہ بوٹی کو نوچ لیا جاتا اور اس طرح جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ جب ان کی والدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ بات پہنچی کہ میرے بیٹے حبیب بن زید کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر آنچ آنے نہیں دی، تو فخر سے کہنے لگی آج کے دن کے لیے تو تجھے دودھ پلایا تھا اور اس کی اجر کی امید اللہ سے رکھتی ہوں اور کسی اور سے نہیں رکھتی۔ تو یہ ختم نبوت پر آنچ نہیں آنے دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین منتقل ہونا تھا صحابہ سے ہمارے پاس، دین منتقل ہونا تھا صحابہ سے ہمارے پاس۔ جب دین صحابہ سے منتقل ہونا تھا ہمارے پاس تو 100% صحیح دین ہمارے پاس منتقل ہوا۔ اس لیے فرمایا جو خواص کی جماعت ہے، علماء کی جماعت ہے، جو دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں،
اور دین کے کسی بھی شعبے میں جڑیں اور اللہ نے ان کو کوئی مقام دیا ہے، انہیں ہر حالت میں عزیمت پر عمل کرنا چاہیے، رخصت پر عمل نہیں کرنا چاہیے، رخصت پر عمل نہیں کرنا چاہیے، ہر حالت میں عزیمت پر عمل کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ علماء کرام جب رخصت پر عمل کرتے ہیں عوام حرام کام میں مبتلا ہو جاتی ہے، اور جب علماء عزیمت پر عمل کرتے ہیں تو عوام رخصت پر آتی ہے۔ عوام کس پر آتی ہے؟ رخصت پر آتی ہے۔ تو علماء اور خواص کو چاہیے ہر حالت میں وہ عزیمت پر عمل کریں، رخصت پر عمل نہ کریں، تاکہ عوام الناس رخصت پر آ سکے۔ اگر علماء اور خواص کی جماعت وہ رخصت پر عمل کرے گی تو عوام الناس وہ حرام کام کا ارتکاب کرے گی۔ آپ عوام کو حرام کام سے نہیں روک سکتے، آپ عوام کو حرام کام سے نہیں روک سکتے۔ اس کی میں بیشتر مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں، لیکن پھر ہم اپنے موضوع سے ہٹ جائیں گے۔ ہمارا موضوع ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ختم نبوت ہے، اور ختم نبوت کا معنی سمجھانا ہے کہ ختم نبوت کا معنی ہے تکمیل نبوت۔ ختم نبوت کا معنی ہے تکمیل نبوت، قطع نبوت نہیں ہے کہ نبوت ختم ہو گئی، تکمیل نبوت ہے کہ نبوت مکمل ہو گئی۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے ختم نبوت کی حفاظت فرمائی، اس عقیدے کی حفاظت فرمائی، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے ساری جانیں قربان کی۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 27 غزوات لڑے گئے اور 57 لشکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے، یہ 87 لڑائیاں لڑی گئی، اور ان 87 لڑائیوں میں 200 اور 300 کے درمیان لوگ شہید ہوئے، مسلمان شہید ہوئے۔ 87 لڑائیوں میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ 257 مسلمان شہید ہوئے۔ یہ تاریخ کی کتابوں میں تعداد آگے پیچھے جاتی ہے، تاریخ کی کتابوں میں تعداد آگے سے پیچھے جاتی ہے، اس لیے میں اکثر کہتا ہوں 200-300 کے درمیان مسلمان شہید ہوئے۔ لیکن ختم نبوت پر جب لڑائی لڑی گئی جو مسلمہ کذاب کے ساتھ لڑی گئی اور یمامہ میں لڑی گئی، اس ایک لڑائی میں 1200 صحابہ اور تابعین شہید ہوئے، جس میں 700 قرآن کے بڑے عالم اور بڑے حافظ تھے۔ 700 ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی لڑائی میں شہید ہوئے، اور برا ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی لڑائی میں شہید ہوئے، بڑے بڑے صحابہ اسی لڑائی۔ اور یہی ام عمارہ یمامہ کی لڑائی میں شریک ہوئی ہے اور اپنے بیٹے کا بدلہ لینے کے لیے شریک ہوئی ہے۔ تو مسلمہ کذاب کو قتل کرنے میں 3 لوگوں کا نام آتا ہے، حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام عمارہ، یعنی جو صحابہ کا لشکر تھا اس صحابہ کے لشکر میں ایک خاتون تھی ام عمارہ، اور اپنے بیٹے کا بدلہ لینے کے لیے اس لڑائی میں شریک ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے عقیدے کو محافظ بننے کے لیے اس لڑائی میں شریک ہوئی، اور عین اس جگہ پر پہنچی جہاں پر مسلمہ کذاب موجود تھے۔ لیکن حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تیر پہلے چل چکا تھا، نیزہ پہلے چل چکا تھا، اور وہ نیزہ جا کر مسلمہ کذاب کے سینے پر لگا، وہ زمین پر آ کر گرا، اور ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار نے اس کے سر کے 2 ٹکڑے کیے، اور ام عمارہ اس کے بعد پہنچی۔ یہ بخاری کی روایت میں۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے سب سے زیادہ حفاظت فرمائی۔ جب یمامہ کی لڑائی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا اور مختلف لشکر بنا کر بھیجے، تو حضرت خالد ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسود عنسی کے بھائی کی طرف بھیجا، تو خالد ابن ولید بہت جلدی واپس آئے، تو ان کو مدینے میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دی، کہا تم جاؤ اور یمامہ کی لڑائی میں جاؤ اور اس لشکر کے ساتھ شریک ہو جاؤ اور اس لشکر کی معاونت کرو۔ اور یمامہ کی لڑائی میں جب پہلی دفعہ میں شکست ہوئی ہے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مدینے میں نہیں آؤ، واپس جاؤ، فتح چاہیے، یہ شہادت چاہیے۔ تو صحابہ نے پھر وہ لڑائی لڑی ہے، کبھی موقع ملا تو یمامہ کی پوری لڑائی آپ کو سناؤں گا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 11 لڑائیاں لڑی ہیں تفصیلی طور پر آپ کو سناؤں گا۔ لیکن مجھے جو آج آپ کو سمجھانا ہے وہ ختم نبوت سمجھانا ہے، کہ یہ اپنے دماغ میں بٹھا لو کہ ختم نبوت کا معنی ہے تکمیل نبوت، نبوت مکمل ہو گئی۔ نبوت کیا ہو گئی؟
مکمل ہو گئی۔ ختم نبوت کا معنی قطع نبوت کا نہیں ہے، ختم نبوت کا معنی قطع نبوت کا نہیں ہے، ختم نبوت کا معنی تکمیل نبوت کا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت مکمل ہو گئی۔ جب نبوت مکمل ہو گئی اب اس کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک چیز جب مکمل ہو جاتی ہے تو اب اس میں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ مسجد اس وقت مکمل ہے، ہمیں مزید کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ مسجد مکمل ہے، نبوت مکمل ہو گئی، نبوت کا محل مکمل ہو گیا، مزید کسی اور چیز کی ضرورت ہمیں نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا اسود عنسی کے پاس، حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا مسلمہ کذاب کے پاس۔ تو ایک صحابی تھے، اب ایک یعنی صحابی تو نہیں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہو گئے تھے اور یمن میں رہتے تھے۔ اسود عنسی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد ہر ایک کو کہتا تم گواہی دو میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پیغام بھیجا اسود عنسی نے کہ جاؤ اور اس کو پیغام دو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اسود عنسی نے منع کر دیا۔ اسود عنسی کو بلایا گیا، جب بلانے کے بعد اسود عنسی نے ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا تم گواہی دیتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے؟ کہا ہاں میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ کہا تو گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہا لا اسمع، میں تیری بات نہیں سنتا، میں تیری بات نہیں سنتا۔ 3 دفعہ کہنے کے بعد جب اس کو غصہ آیا تو اس نے کہا آگ جلاؤ، آگ جلاؤ، تو اس کے ہاتھ باندھو۔ تو ہاتھ جلانے کے بعد آگ جلانے کے بعد جب ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ باندھے گئے تو انہوں نے کہا کیا کرتے ہو؟ کہا تیرے ہاتھ باندھتے ہیں اور تجھے آگ میں دھکا دیں گے۔ کہا ضرورت نہیں ہے، میرے ہاتھ کھولو۔ ہاتھ کھولنے کے بعد کہا کہ آگ میں کودنا ہے، میں خود چلا جاتا ہوں۔ آگ میں جب وہ ان کو گرایا گیا تو آگ نے ان کو نہیں جلایا۔ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کو آگ نے نہیں جلایا۔ جب ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کو آگ نے نہیں جلایا تو ان کو جب باہر نکالا گیا اسود عنسی کے ساتھیوں نے کہا کہ اس کو جلا وطن کر دو، اس کو کیا کر دو؟ جلا وطن کر دو، ورنہ اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ آپ کے پیروکاری سے نکل جائیں گے۔ جب انہیں یمن سے نکالا گیا تو انہیں کوئی راستہ نظر نہ آیا سوائے مدینہ کے، اور مدینہ کا راستہ جب مدینہ میں داخل ہوئے اور مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو ان کو پتہ چلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور خلافت ابو بکر صدیق کی ہے۔ وہ بس پھر ایک مسجد نبوی کے ایک ستون کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ حضرت عمر نے دیکھا ایک اجنبی نوجوان ہے اور وہ مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا ہے، تو فرمایا اے نوجوان تم کہاں سے آئے ہو؟ کہا یمن سے۔ تو فوراً کہا ہمارا وہاں ایک دوست ہے ابو مسلم خولانی، عبداللہ بن ثوب اس کا نام ہے۔ تو نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہمارا ایک دوست ہے یمن میں جسے وہاں کے جھوٹے نبی نے آگ میں ڈالا تھا، کیا تم اس کو جانتے ہو؟ تو اس نے فوراً کہا ہاں اس کو میں جانتا ہوں، اس کا نام عبداللہ بن ثوب ہے۔ لیکن حضرت عمر کی فراست کام کر گئی تھی، حضرت عمر کی فراست کام کر گئی تھی۔ تو بخاری کی روایت میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں تم وہی نوجوان ہو؟ تم وہی نوجوان ہو؟ تو اس نے کہا ہاں میں وہی نوجوان ہوں، مجھے ابو مسلم خولانی کہتے ہیں اور نام میرا عبداللہ بن ثوب ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں جو کمال کیا ہے نا وہ آپ کو سناتا ہوں، یہ یہاں جو ہمارے سیکھنے کا سبق ہے نا وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اس کو بوسہ دیا، بوسہ دینے کے بعد ان کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کر صحابہ کے درمیان لے گئے۔ اب ان کو بٹھایا کہاں؟ بیچ مسند میں، حضرت ابو بکر دائیں طرف، حضرت عمر بائیں طرف اور تمام صحابہ سامنے، اور مسند پر کس کو بٹھایا؟ حضرت عمر رضی اللہ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ اب ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پھر کہنے لگے میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں، اللہ نے عمر کو موت نہ دی اس وقت تک جب تک اس امت میں ایک ایسا نوجوان نہ دکھایا جس پر اللہ نے وہی چیز ظاہر کی جو ابراہیم علیہ السلام پر کی۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا اسی طرح ابو مسلم خولانی کو آگ نے نہیں جلایا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ آئے اور پاؤں کے قریب بیٹھ کر کہنے لگے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں،
آپ میرے لیے دعا کریں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، آج تم میرے لیے دعا کرو، آج تم میرے لیے دعا کرو۔ دیکھو یہاں پر یہ دو بڑے لوگ ہیں نا، ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن یہاں پر انہوں نے اپنی کوئی فضیلت بیان نہیں کی، ساری فضیلت رکھی کس کے لیے؟ ابو مسلم خولانی کے لیے۔ ساری فضیلت رکھی کس کے لیے؟ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے۔ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ سے ہی دعا کرائی، اور ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کو عزت دی۔ جب چھوٹے اچھا کام کرے تو بڑوں کو چاہیے ان کی حوصلہ افزائی کرے، بڑوں کو چاہیے ان کی حوصلہ افزائی کرے۔ یہاں ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑا کارنامہ دے کے آئے، اور ان پر کے ہاتھ پر اللہ نے کرامت کو ظاہر کیا کہ آگ نے ان کو نہیں جلایا۔ یہاں سب سے روئے زمین کا سب سے بڑا آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں تم آج میرے لیے دعا کرو، نہ کہ آج میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے جو چیز ہمارے پاس آئی 100% حق اور سچ آئی، اور اس میں 1 ملی میٹر 1 سینٹی میٹر کا بھی فرق نہیں آیا، من وعن 100% اسی طریقے سے ہمارے پاس آئی۔ ہمیں چاہیے ہم بھی اس کی حفاظت فرمائیں۔ سید نفیس الحسن الحسینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ختم نبوت کا کام اس انداز میں کرو کہ آنے والی نسل کو بھی تمہارے کام سے روشنی ملے۔ ختم نبوت کا کام بھی اس انداز میں کرو کہ آنے والی نسل کو بھی تمہارے کام سے کیا ملے؟ روشنی ملے، رہنمائی ملے۔ تم اس انداز میں ختم نبوت کا کام کرو۔ میرے عزیزوں، فقہ پڑھانے والا، حدیث پڑھانے والا قول نبی کی حفاظت کرتا ہے۔ فقہ پڑھانے والا، حدیث پڑھانے والا قول نبی کی حفاظت کرتا ہے۔ قول نبی کی حفاظت کرنے والا اتنا معتبر ہے تو جو تحفظ ختم نبوت کی حفاظت کرنے والا ہوگا وہ کتنا زیادہ معتبر ہوگا، اس لیے کہ تحفظ ختم نبوت پر جو کام کرتا ہے وہ ذات نبی کی حفاظت کرنے والا ہے۔ تو ذات نبی کی حفاظت کرنے والا زیادہ معتبر ہوگا یا قول نبی کی حفاظت کرنے والا؟ ہے دونوں معتبر، ہیں دونوں معتبر، دونوں معزز ہیں، لیکن میرا عزیزو جو ذات نبی کی حفاظت کرے گا تو قول نبی کی حفاظت خود ہوگی، قول نبی کی حفاظت خود ہوگی۔ حدیث تو قول نبی ہے نا، حدیث پڑھانے والا قول نبی کی حفاظت کرتا ہے، اور عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کرنے والا وہ ذات نبی کی حفاظت کرتا ہے۔ جب ذات نبی کی حفاظت کرتا ہے تو ذات نبی کی حفاظت کرنے والا زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں اس عقیدے میں آنچ نہ آنے دو، اس عقیدے میں آنچ نہ آنے دو۔ اپنے بچوں کو بھی یہ عقیدہ سکھاؤ، اپنے بوڑھوں کو بھی یہ سکھاؤ، اپنی عورتوں کو بھی سکھاؤ، ہر ایک میں اس عقیدے کو منتقل کرو، ہر ایک میں اس عقیدے کو منتقل کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کو مکمل فرما دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نبوت کو تام فرما دیا، اور ختم نبوت کا معنی وہ قطع نبوت کا نہیں ہے، تکمیل نبوت کا ہے۔ شریعت نے 4 لوگوں کو قتل کرنے کی اجازت دی ہے، شریعت نے 4 لوگوں کو قتل کرنے کی اجازت دی ہے۔ نمبر 1، کسی نے کسی کو ناحق قتل کیا، قصاصاً شرعاً اس کا جب قتل ثابت ہو جائے کہ ناحق قتل ہوا ہے تو شریعت کہتے ہیں قصاصاً اس کو قتل کر دو۔ شادی شدہ آدمی اس سے زنا ثابت ہو جائے اور گواہی ثابت ہو جائے تو شریعت کہتے ہیں کہ اس کو قتل کر دو۔ جو شخص مسلمان ہو اور مسلمان ہونے کے بعد وہ مرتد ہو جائے، مرتد کے اوپر دین کو پیش کیا جاتا ہے اور اس کے تمام شکوک اور شبہات کو دور کیا جاتا ہے۔ جب اس کے تمام شکوک اور شبہات کو دور کرنے کے بعد پھر بھی اگر وہ مسلمان نہیں ہوتا، پھر بھی مرتد رہتا ہے تو شریعت کہتی ہے اب اس کو قتل کر دو۔ یہ 3 ہو گئے۔ چوتھا آدمی جسے شریعت قتل کرنے کی اجازت دیتی ہے وہ ہیں جو گستاخ رسول ہے۔ یہاں بس 2-3 باتیں آپ سے عرض کرنی ہیں، بس اس سے زیادہ نہیں۔ میں زیادہ طویل بات کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، پوائنٹ پر بات کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھے۔ اس شخص کی معافی نہیں ہے۔ دیکھو قصاص ثابت ہو گیا، ورثاء اگر راضی ہو گئے تو قتل نہیں کیا جائے گا، دیت دی جائے گی۔ اگر وارث کہتا ہے کہ میں دیت لے کر راضی ہو جاتا ہوں، اس کو قتل نہیں کرتا، دیت پر اس کو گنجائش ہے کہ اس کو معافی مل جائے اور دیت دی جائے۔
ٹھیک ہے. مرتد جب ہو جاتا ہے اس کے حالت ارتداد میں اس کے تمام شکوک اور شبہات کو دور کیا جائیں گے. اگر اس کے شکوک اور شبہات دور ہو گئے، وہ واپس مسلمان ہونا چاہتا ہے، تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا. یہاں بھی کچھ گنجائش نکل آئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، غسان کا گورنر یہ مسلمان ہو گیا، طواف کر رہا تھا. طواف کرتے ہوئے ایک غریب صحابی کا پاؤں اس کی چادر پر آتا ہے، چادر کھل جاتی ہے. یہ زوردار تھپڑ اس صحابی کو رسید کرتا ہے. وہ صحابی سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے رسول اس نے مجھے بہت زور سے تھپڑ مارا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی اسے جواباً تھپڑ مارو. اسے کہا یہ غریب ہے، میں گورنر ہوں، میں عزت دار ہوں، میں بڑا آدمی ہوں، یہ مجھے تھپڑ مارے گا، آپ اس کو ایسے ہی راضی کریں. آپ نے فرمایا نہیں، تم نے اس پر ظلم کیا ہے، جس طرح تم نے تھپڑ مارا ہے اس طرح تم تھپڑ کھاؤ گے. اسے کہا اللہ کے رسول مجھے ایک رات کا موقع دیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. راتوں رات وہ بھاگ گیا مدینہ سے، واپس غسان چلا گیا. غسان جا کر وہ مرتد ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ختم ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں صحابہ کا سفر ہوا غسان کی طرف. وہاں ملاقات ہو گئی. جب ملاقات ہوئی تو کہا اللہ کے بندے آپ تو مسلمان تھے، پھر رات کو بھاگ کیوں گئے؟ کہا بس میں اپنی عزت کو بچانے کی خاطر بھاگ گیا کہ مجھے جواب میں ایک غریب تھپڑ مارتا تو میں عزت دار آدمی ہوں، میں گورنر تھا، اپنی بے عزتی کو برداشت نہ کر سکا. صحابہ نے اس کو سمجھایا تو اس نے کہا مجھے عمر سے ڈر لگتا ہے. کہا عمر سے ڈرو نہیں، اس کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں. اس نے کہا پھر میری شرائط ہے. کہا بولو کیا شرط ہے؟ کہا میں مسلمان ہوں گا، اس کی پہلی شرط ہے کہ عمر اپنی لڑکی مجھے دے گا. میرے نکاح میں حضرت عمر کی لڑکی ہوگی. صحابی نے کہا میں نے عمر کی لڑکی تجھے دے دی. مسلمان ہوتے ہو؟ میں نے عمر کی لڑکی دے دی. دوسری شرط رکھی، مجھے مسلمانوں کے کسی ریاست کا گورنر بنایا جائے گا. صحابی نے کہا نہیں، یہ عامت المسلمین کا مسئلہ ہے، اس کا فیصلہ امیر المؤمنین کے پاس ہے، شورا کے پاس ہے، ہم اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے. اگر تم چاہتے ہو ہم پوچھ کر آ جاتے ہیں. حضرت عمر کے پاس آئے. حضرت عمر نے کہا اگر ایک شخص گورنری کی وجہ سے مسلمان ہوتا ہے اسے گورنری دے دو. یہ صحابہ جب واپس پہنچے ہیں اس کا جنازہ نکل رہا تھا، وہ حالت ارتداد میں مر گیا. تو مرتد آدمی کے شکوک اور شبہات ہوں تو اس کے شکوک اور شبہات دور کرنے کے بعد اگر وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے تو اسے قتل نہیں کیا جاتا. یہاں بھی کچھ گنجائش نکل آئی، لیکن ایک زنا ہے، اگر ثابت ہو گیا تو یہاں گنجائش نہیں ہے، قتل ہوگا. دوسرا گستاخی ثابت ہو گئی تو اس کی معافی نہیں ہے، اس کی معافی بالکل بھی نہیں. سب سے پہلی چیز گستاخی ثابت ہو. گستاخی کیا ہو؟ ثابت ہو. گستاخی ثابت ہو گئی پھر معافی کی گنجائش نہیں ہے. بخاری کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے. ہجرت نہیں ہوئی، ابھی ہجرت نہیں ہوئی ہے، ہجرت سے پہلے کا زمانہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے. یہ 7 سردار تھے، یہ ایک ساتھ بیٹھے تھے اور ابو جہل نے کہا کہ دیکھو وہ گندگی پڑی ہے، اونٹ کی اوجڑی پڑی ہے، گندگی پڑی ہے، یہ کوئی اٹھائے اور اس کے کندھے اور سر پہ رکھ دے. عقبہ بن ابی معیط اٹھا اور اس نے وہ گندگی اٹھائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور کندھے کے درمیان میں رکھی، یعنی یہ گردن پہ رکھی. آپ بڑی مشکل سے اپنی سجدے سے اٹھے، اس لیے کہ ایک بھاری چیز آپ کے گردن اور سر کے درمیان، یعنی سر اور کندھے کے درمیان تھی. اٹھنا کافی مشکل تھا، آپ کو بہت مشقت ہوئی، بہت تکلیف ہوئی. جب آپ نے نماز کو ختم کیا تو یہ 7 سردار ہنس رہے تھے. ابو جہل، عقبہ بن ابی معیط، عامر بن فہیرہ، شیبہ، امیہ بن خلف اور 2 سردار ولید. یہ ایک سردار ہو، یہ 6 کے نام میں نے آپ کو بتایا، ایک کا نام میرے ذہن سے نکل گیا. یہ 7 کے ساتھ تھے. آپ نے ہاتھ اٹھایا، آپ نے کہا اللہم علیک ھذا القریش 3 مرات. آپ نے 3 دفعہ بددعا دی، اللہ ان کو پکڑ. لیکن جب ان کی ہنسی زیادہ ہوئی تو آپ نے ان کا نام لے کر بددعا کی. اچھا، یہ 6 سردار بدر میں قتل ہوئے. امیہ بن خلف احد میں قتل ہوا.
امیہ بن خلف کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے برچھی ماری جس سے اس کو زخم لگا. فضائل اعمال میں بہت تفصیلی واقعہ ہے. برچھی لگنے سے اس کو زخم لگا اور اس مکہ پہنچنے سے ایک دن پہلے اس کے چیخنے کی آواز ایسی ہو گئی جیسے بیل کی ہوتی ہے. 6 سردار بدر میں ہوئے, 5 تو بدر کی لڑائی میں مارے گئے, ایک قیدی بنا عقبہ بن ابی معیط. عقبہ بن ابی معیط جب قیدی بنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عقبہ پہ پڑی تو آپ نے دیکھتے ہی کہا فقتلوہ, اس کو قتل کرو. فوراً کہا فقتلوہ, اس کو قتل کرو, کیونکہ اسی کی وجہ سے مذاق اڑایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو آپ نے فرمایا فقتلوہ, اس کو قتل کرو. تو اس نے فوراً چلا کر کہا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. آپ نے فرمایا وہ بھی جہنم میں, وہ بھی جہنم میں. یہ بخاری کی روایت ہے. تو اس شخص اگر گستاخی ثابت ہو جائے تو اس کی معافی نہیں ہے, اس کی معافی نہیں ہے. حضرت امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ اگر کوئی شخص نبی کو گالی دے تو کیا کیا جائے؟ کہ من سب نبی فقتلوہ. یہ حدیث نہیں ہے, یہ حدیث نہیں ہے, یہ امام مالک کا فتویٰ ہے. من سب نبی, جو تمہارے نبی کو برا کہے فقتلوہ, اس کو قتل کر دو. دوسری بات جو مجھے آپ سے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے مسلمان نوجوان, سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, واٹس ایپ ہے, ٹویٹر ہے, فیس بک ہے. اگر کوئی گستاخ اور شاتم گستاخی کرتا ہے اس کی گستاخی کو آگے نقل نہ کریں. ہم سے غلطی کیا ہوتی ہے, ہم اس گستاخ کی گستاخی کو آگے نقل کر رہے ہوتے ہیں. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے زمانے میں گستاخیاں ہوئیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گستاخیاں ہوئیں. یقین جانو آپ پوری ذخیرہ احادیث میں, اشعار میں, تاریخ میں ایک گستاخی کو ثابت نہیں کر سکتے. حجوت محمدا فعجبت عنہ, یہ ایک شعر ملے گا آپ کو حسان بن ثابت کا. حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ایک شعر ملے گا کہ حجوت محمدا فعجبت عنہ, تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حج کرتے ہو, مجھے تم پر تعجب ہے, مجھے تم پر تعجب ہے. بس یہ ایک چھوٹا سا جملہ ملے گا حجوت محمدا فعجبت عنہ, کہ اس کے علاوہ تمہیں کچھ نہیں ملے گا. اس لیے میرے دوستو ہر ممکن کوشش کرو گستاخی کو اپنی زبان سے, اپنے موبائل سے سینڈ نہ کریں, بولے نہیں, اس کو دبا کے رکھ دیں. صحابہ نے اس کو دبا دیا, صحابہ نے کیا کر دیا, دبا دیا. گستاخ کو بھی کیفر کردار تک پہنچایا. احادیث بھری پڑی ہیں, احادیث بھری پڑی ہیں, گستاخ کو کیفر کردار تک پہنچایا, لیکن گستاخی کو پھیلنے بھی نہیں دیا. ہم سے کیا ہوتا ہے, ہم گستاخ کو کیفر کردار تک پہنچا بھی نہیں سکتے, گستاخ کو کیفر کردار تک پہنچا نہیں سکتے. اور گستاخی سارے مسلمان ایک دوسرے کو نقل کر رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو بھیج رہے ہوتے ہیں کہ فلانا گستاخ رسول ہے, اس پہ لعنت ہے, اس نے یہ گستاخ. پھر بیان بھی ہم خود کر رہے ہوتے ہیں کہ اس نے یہ. میرے دوستو یہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہے, یہ ہماری بڑی غلطی ہے. ہم گستاخی کو نقل نہ کریں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عمل نہیں ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عمل نہیں ہے. آپ ذخیرہ احادیث اٹھا کے دیکھیں, صحابہ کی سیرت اٹھا کے دیکھیں, آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں, آپ کو گستاخ ملیں گے, لیکن ان کی گستاخی کیا ہے آپ کو نہیں ملے گی. اور اس زمانے کے لوگوں کو دیکھ لیں, مسلمانوں کو دیکھ لیں, آپ کو مسلمان گستاخی کے کلمات نقل کرتا ہوا ملے گا, گستاخ کے کلمات نقل کرتا ہوا مسلمان ہی آپ کو ملے گا. اس لیے یہ ہم سے غلطی ہوتی ہے. یہ چند باتیں مجھے آپ سے عرض کرنی تھیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں اس عقیدے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے خاندان, اپنے بچوں میں اس عقیدے کو صحیح معنوں میں منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا